أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत नम्र रुकू नंबर 4 वलक़द अरसलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन इअ्बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून क़ाल या क़ौमि लिम तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनह लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून क़ालू तय्यरना बिक व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इन्दल्लाह बल अंतुम क़ौमुन तुफ़्तनून वकान फ़िल मदीनति तिस्अतु रहतीन युफ़्सिदून फ़िल अर्दि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु व अहलहु ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما युश्रिकून। अंबाउर रसुल अल्लाह ताला के नबियों की ख़बरें। इससे पहले 2 रुकू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान में गुज़रे। बड़ी नसीहत आमोज़ बातें। एक तो इस सूरत का नाम ही सूरत नमल, चियौंटी। तो चियौंटी जो है उसके अंदर अपने हम जिन्सों के लिए बड़ी खैर खाई है। इसलिए उसने कहा दूसरी चियौंटियों को कि बिल्लों में दाखिल हो जाओ अपने अपने घरों में। ऐसा न हो कि तुम्हें लश्कर रौंद डालें और उनको इस बात का शऊर भी ना हो। और चियौंटी की इस बात से ये दर्स मिलता है आलिमुल गैब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। दूसरा हुदहुद के मुतल्लक़ है
کہ جب وہ یمن کے علاقے میں گیا تو دو باتیں اس نے بڑی نوٹ کی۔ ایک تو جناب سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اس قوم کو دیکھا ہے وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے دور ہے۔ دوسری آ کے یہ شکایت کی کہ وہاں حکمران ایک عورت ہے، عورتوں کا کام کوئی حکمرانی تو نہیں۔ دو باتوں پہ بڑا ہی حیران ہوا اور آ کے جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ کوئی پرندہ، کوئی چیونٹی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں، سارے ہی توحید والے ہیں۔ جب شرک کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ جب ہم کسی کام کے لیے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کے فرشتے بھی اور پرندے بھی ہمارے افعال کو دیکھ رہے ہیں، گواہی دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گواہی دی۔ اب یہ رکوع نمبر 4 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو نبیوں کا واقعہ ہے، ایک حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اللہ کے دو نبیوں کا ایک رکوع کے اندر بیان، اس سے پہلے دو رکوع ایک نبی کے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی۔ تو کئی دفعہ عرض کیا بھائی سے مراد انسانی بھائی، ایمان والے تو نہیں تھے، اسلامی اور ایمانی قوت نہیں تھی، انسانی بھائی۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے جو کافر ہے وہ بھی ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، انسانیت کے ناطے۔ صالحہ جناب صالح علیہ السلام کو ان اعبدوا اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس وقت وہ دو گروہ بن گئے، فریقان، دو گروہ، ایک ماننے والا ایک انکار کرنے والا، ایک عاجزی والا ایک تکبر والا۔ یختصمون، وہ دو گروہ ہو کر جھگڑ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ جب شروع کیا گیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرمایا وہ ہے علم کی نعمت۔ نعمتیں تو اور بھی بہت زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی، پرندوں کی بولی ہے، حکمرانی ہے جنوں پر، ہواؤں پر، لیکن جب نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے علم والی نعمت۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ علم کس قدر عظیم نعمت ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے دعوت توحید، دو فریق بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا ایک ہی فریق بنتا، سارے کے سارے ایمان لے آتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لیتے، لیکن وہ دو گروہ بن گئے، ایک ماننے والا ایک انکار کرنے والا، ایک عاجزی والا ایک تکبر والا۔ اس سے پہلے جناب صالح علیہ السلام کا ذکر اور بیان سورۃ الاعراف میں، سورۃ الشعراء میں، سورۃ ہود میں، سورۃ الاعراف میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، دو فریق بن گئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کہنے لگے ایمان والوں کو، کافر لوگ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، ایمان والوں نے کہا کہ جو چیز حضرت صالح علیہ السلام کو دی گئی ہے
ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تکبر والے کہنے لگے ہم تو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ دو فریق بن گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کہا جناب صالح نے اے میری قوم، کیوں تم طلب کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، سوال کرتے ہو، ڈیمانڈ کرتے ہو بالسیئہ، عذاب۔ عزیز بھائیو، عذاب بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے۔ کہنے لگے اچھا جو تو کہتا ہے نا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آ، ہمارے سامنے کر۔ جب ہم عذاب دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھوں سے، پھر ایمان لے آئیں گے، لے آ وہ عذاب جلدی۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو عذاب کو؟ قبل الحسنہ، اچھائی بلائی سے پہلے، اللہ کی رحمت سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کہ انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے استغفار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح جو مشرکین عرب تھے انہوں نے بھی نبی رحمت علیہ السلام سے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، سورۃ الانفال آیت نمبر 32۔ کہنے لگے اگر یہ حق ہے جو تم پیش کرتے ہو تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ استغفر اللہ، پتھروں کی بارش برسا دے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم بدشگونی پکڑتے ہیں، بدشگونی تیرے ساتھ، وبمن معک، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ کہنے لگے اچھی دعوت دے رہے ہو، تم نے تو ہماری قوم کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک ماننے والے، دوسرے انکار کرنے والے۔ بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا ہے، بیوی خامند آپس میں لڑ رہے ہیں، کیسی تم نے دعوت دی ہے۔ بڑی نوست کا تذکرہ کرنے لگے، توبہ استغفر اللہ۔ قال، فرمایا جناب صالح علیہ السلام نے طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، تمہارے اپنے فعلوں کی سزا ہے، اپنے تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ تم ایمان لے آؤ، نہ آپس میں کوئی فساد ہو، نہ اختلاف ہو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جن کو آزمایا جا رہا ہے، جو آزمائش، اب تمہاری آزمائش ہے، تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں۔ اسی طرح کا واقعہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں اپنے رسولوں کو بھیجا، کہنے لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ علیم، بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ کے رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے باپ بیٹے کو لڑا دی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دی ہے، بیوی خامند کو لڑا دی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کے اندر بھی، جس طرح یہاں سورۃ النمل کے اندر فرمایا نہیں، بلکہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے المدینہ تھے اس شہر میں، ہجر شہر، 9 رہطٍ، 9 افراد، 9 آدمی، 9 جتھے، یفسدون فی الارض، فساد کرتے زمین میں،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی برا ہے، اس کے اندر کافی برائیاں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس میں اچھا فعل بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا فعل۔ لیکن یہ ایسے بدمعاش تھے، تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، ان میں ایک بھی کام اچھا نہیں تھا، 100% ہی برے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کوئی 99 برائیاں ہیں، کوئی ایک اچھائی ہے۔ برے سے برا بندہ ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے، لیکن ان میں ذرا بھر بھی خیر کا پہلو نہیں تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، 9 آدمی، تقاسموا باللہ، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کر لی، قسمیں کھاؤ اللہ کی، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم رات کو حملہ کریں گے، جناب صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور آپ کے اہل پر۔ رات کو حملہ کیوں کریں گے؟ کہ سر عام آپ پہ حملہ کرنا مشکل تھا، قبائل کی زندگی تھی، جب ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوتا تو سارا قبیلہ انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا، سارا قبیلہ ہی۔ اس لیے کہنے لگے کہ دن کے وقت حملہ کرنا تو مشکل ہے، اس لیے رات کو چھپ کر حملہ کرتے ہیں۔ 9 آدمی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اور آپ کے اہل کو بھی، سارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے رات کو۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور کہیں گے اس کے وارث کو، جناب صالح علیہ السلام کے جو وارث قبیلہ ہے، ما شہدنا مہلک اہلہ، نہیں ہم حاضر، نہیں ہم موجود تھے آپ کی ہلاکت کے وقت، ہمیں کوئی پتہ نہیں کس نے قتل کیا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بلا شبہ ہم ضرور سچے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، ہم نے تو نہیں بالکل قتل کیا، اور نہ ہمیں علم ہے کہ کس نے آپ کو شہید کیا ہے۔ اسی طرح کے حالات مکہ مکرمہ میں تھے، نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا دار الندوہ کے اندر مشرکین مکہ نے، اور کہنے لگے حملہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے قبائل سے ایک ایک آدمی اکٹھا کرتے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ بنو ہاشم ہے، کس کس قبیلے سے دشمنی کرے گا، آخر کار آپ کے جو وارث ہیں وہ دیت لے کر خوش ہو جائیں گے تو دیت ہم دے دیں گے۔ اسی طرح کے حالات جو یہاں بیان ہو رہے ہیں، جناب صالح علیہ السلام کے بے عین ہی حالات مکہ مکرمہ میں تھے، اس لیے یہ واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، آپ کو قتل کرنے کے بعد کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ ہم وہاں موجود تھے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں تھے، ان کو تو اس بات کا شعور بھی نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھو کیسا انجام ہے ان کے مکر کا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم نے ہلاک کیا ان کو اور ان کی قوم کو، تمام کے تمام کو۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ہیں ان کے گھر، خاویتن جو گرے پڑے ہیں، خاویتم بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے گھر گرا دیے گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو آنکھیں کھولتے ہیں، بصیرت والے اور بصارت والے۔ عزیز بھائیوں، علم والوں کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور جو جاہل ہے
اسے اس بات سے کیا نصیحت حاصل ہوگی؟ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تقوی والے تھے، پرہیزگاری والے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، بچتے رہتے تھے۔ عزیز بھائیو، یہ جناب صالح علیہ السلام کا بیان اس رکوع کے اندر یہاں تک نصف رکوع آپ کا واقعہ مکمل کر دیا گیا۔ اس قوم پر دو قسم کے عذاب آئے، ایک زلزلے کا اور دوسرا چیخ کا، بڑی زوردار آواز اور ایک زلزلہ۔ اور یہ جو 9 آدمی تھے نا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، 9 افراد، ان پر جو عذاب آیا وہ باقی ساری قوم سے مختلف تھا۔ باقی جو قوم ہے اس پر تو زلزلے کا عذاب آیا ہے اور چیخ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد کو بڑے زبردست طریقے سے ہلاک کر دیا۔ طریقہ یہ بنا، ایک غار کے اندر چھپ گئے کہ یہاں سے نکلیں گے تو جناب صالح علیہ السلام پر حملہ کر دیں گے۔ 9 کے 9 آدمی غار کے اندر چھپ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پتھر گرتا ہے، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ اندر ہی مر جاتے ہیں۔ ان کو کوئی خبر نہیں کہ باہر ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، باہر والوں کو کوئی خبر نہیں کہ وہ 9 کہاں ہیں، اندر ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ جس طرح کو بند کمرے میں ہے، نہ کوئی آکسیجن ہے، نہ ہوا ہے، نہ آنا نہ جانا ہے، اس طرح دم گھٹ کے آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کر اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ یہ تھا ان 9 افراد کا انجام۔ اب اس سے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کے 2 نبیوں کا بیان۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور ذکر کرو جناب لوط علیہ السلام کا، جب آپ نے فرمایا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، جبکہ تم دیکھتے ہو۔ تبصرون، اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہیں علم ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور تم سے پہلے کائنات میں کبھی کسی نے یہ جرم نہیں کیا، تم نے یہ جرم کیا ہے۔ ایسا جرم ہے جو حیوان بھی نہیں کرتے، حیوانوں سے بھی بدتر جرم تم کر رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے گناہ ہے۔ دوسری تفسیر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو۔ ایسے نالائق اور خبیث تھے کہ راستوں پر ہی برائی شروع کر دیتے، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو تو برائی کر رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے ہو، جیسے حیوان سڑکوں پر اور راستوں پر ہی۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا بے شک تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جاہل، جہالت برتتے ہو، جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو، نکال دو آل لوط کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ ہیں بڑے پاک باز، بہت پاک باز بنتے ہیں۔ عزیز بھائیو، جب کوئی بے حیا لوگوں کا ایک جتھا تو وہاں پہ جا کے حیا کا واز شروع کر دیں اور ایمان کا، یہی صورتحال ہم کو سامنا کرنا پڑے گی۔ یہی صورتحال آج بھی، اگر بے حیا لوگوں کا جتھا اور گروہ
اسے جا کر دعوت دیں حیا کے ایمان کی، تو کہیں گے یہ بڑا پاک باز ہے، اس کو نکال دو شہر سے اور اپنی کالونی سے اور ٹاؤن سے، تم چلے جاؤ یہاں سے، بڑے پاک باز اور بڑے صوفی بنتے ہو، نکل جاؤ۔ اسی طرح انہوں نے کہا اخرجو، نکالو آل لوط، یہ جناب لوط علیہ السلام کو، آپ کی آل کو، من قریتکم انہم اناس یتطہرون، فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، پس ہم نے نجات دی آپ کو اور آپ کے اہل کو سوائے آپ کی بیوی کے، الا امرأتہ، یہ جو آپ کی بیوی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پر جو عذاب آیا ہے دوسری ساری قوم سے دگنا عذاب، اس لیے قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی خطا کرے یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جو الا امرأتہ آپ کی بیوی ہے، ساری قوم پر پتھر برسے، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، لیکن اس عورت پر جو پتھر برسائے گئے وہ عام پتھروں سے زیادہ بڑے تھے، بڑے بڑے پتھر، اور تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، یعنی دوسری قوم سے دگنا عذاب۔ نبی کے گھر میں رہتے ہوئے ایمان کو قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ پاک نے اس عورت کو خاص ہی عذاب دیا دوسرے لوگوں سے 2 گنا۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے اسے پیچھے رہنے والوں میں طے کر دیا، پیچھے رہتی ہے اور ایمان سے دور ہے، عمل صالح سے، اللہ کے نبی اور پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے بارش برسائی ان پر زبردست بارش، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بری بارش تھی ان لوگوں کی جو ڈرائے گئے، بارش بہت بری۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وہی پیارا جملہ، خوبصورت کلمہ جو عام خطباء، واعظین اور مبلغین جب واعظ شروع کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، آپ بھائی سنتے ہی رہتے ہو، واعظین، مبلغین، خطباء کرام ان لفظوں سے اپنے واعظ کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑا پیارا واعظ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بھی ایک واعظ کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے تو انبیاء اور رسل، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی خبریں، اب یہاں سے اللہ پاک کی توحید کے دلائل، 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے، رب کائنات کی توحید کے دلائل، تو اس عنوان کو، موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک نے تمہید کے طور پر اس آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وَسَلَامٌ، اور سلامتی ہے، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، تو چنے ہوئے سب سے بڑے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول، اور ان کے بعد صحابہ کرام، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے صالح بندے، مصطفیٰ، مجتبی۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ یشرکون جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ سوال ایسا ہے کہ اس سوال کا جواب کوئی مشرک بھی دے گا، اچھا بھئی ایک آدمی شرک کرنے والا ہے، تم بتاؤ اللہ بہتر ہے کہ تمہارے شریک بہتر ہیں؟
اس کا جواب کیا دے گا؟ بڑے سے بڑا مشرک بھی ہو یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب فی البدی ہے۔ ہمارے جو شریک ہم نے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہتر ہے، کسی بھی مشرک سے سوال کر کے دیکھ لو۔ خیر اما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔